ہمیں قرآن کا کوئی مینوسکرپٹ نہیں ملتا، ہمیں وہ ان کی ہڈیاں نہیں ملتی، ہمیں وہ چمڑے نہیں ملتے، ہمیں وہ کاغذ نہیں ملتے. ٹھیک ہے کاغذ نہیں تھا اس دور میں، لیکن جن جن چیزوں پہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا وہ نہیں ملتا. یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ کاغذ نہیں تھا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، پھر ہم اپنا قرآن آپ کو تک پہنچائیں گے. اس پریمیسز کو میں عقل کی بنیاد پہ بیان کروں گا، آپ نے عقل کی بنیاد پہ یہاں ریفیوٹ کرنا ہے اس کو. اگر یہ یہاں ریفیوٹ نہیں ہوا تو پھر جو کچھ آگے نقل کر رہا ہے وہ آپ سے اب ثابت ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ کارل مارکس کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، غالب کی شاعری کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. ایک قرآن کو بھی نہ مان کے اب جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ استدلال میری کبھی گرفتی میں نہیں آ سکا کہ میں ایک شخص کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے تو خودکشی کر لو. تو کہتے ہیں خودکشی کی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. وہ بھائی یہ خدا نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، کوئی اس کی ہدایت نہیں ہے، تو جہنم کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو 1400 سال پرانا کوئی نسخہ نکال کے دوں جس میں حرف بحرف یہ قرآن لکھا ہو جو آپ کے ہاتھ میں حرف بحرف لکھا ہو، تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا قرآن ہے. کوئی نہیں. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ یہاں پر اسکیپٹک پٹھان کے نام سے، تو وہ اپنا مائک. یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ اصطلاح ٹھیک ہے، پچھلی والی ٹھیک نہیں تھی، یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ہی لکھ دیتے کافی تھا. نہیں بس میں اس نام سے ہر جگہ جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ آؤں آپ کے پاس تو آپ کو یاد رہے. صحیح ہے. سر میرے بس 2-3 سوال ہیں، میں زیادہ نہیں کروں گا، اور کیونکہ پینل کہہ رہا ہے کہ ایک سوال کریں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا مجھے 2-3 سوال کرنے دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری دوبارہ آپ سے کب بات ہو، اور ایسا نہ ہو کہ میں ہدایت لیے بغیر ہی دنیا سے چلا جاؤں. تو پہلا میرا سوال یہی ہے کہ ہمیں قرآن کا کوئی مینوسکرپٹ نہیں ملتا، ہمیں وہ ان کی ہڈیاں نہیں ملتی، ہمیں وہ چمڑے نہیں ملتے، ہمیں وہ کاغذ نہیں ملتے. ٹھیک ہے کاغذ نہیں تھا اس دور میں، لیکن جن جن چیزوں پہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا وہ نہیں ملتا. 1924 سے پیچھے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے گھر جو قرآن پڑھا یہ وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا تھا؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ کاغذ نہیں تھا؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، پھر ہم اپنا قرآن آپ کو تک پہنچائیں گے. کہ صحابہ کے دور میں کاغذ جو تھا وہ موجود نہیں تھا ان کے پاس. نہیں یہ تو دعویٰ ہو گیا نا، کیسے پتا چلا؟ یہ اسلامی کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ کاغذ نہیں تھا اس لیے. یعنی اسلامی کتابوں میں جو قرآن آ رہا ہے وہ تو نہیں ماننا، اسلامی کتابوں میں کاغذ کے بارے میں جو حقیقت لکھی ہے وہ میں مان لوں گا. نہیں ایک سچویشن کو انالائز یا ہم سچویشن کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں یا باہر رہ کے کر سکتے ہیں. یعنی آپ ہسٹری سے، یعنی آپ کا آرگومنٹ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک اور کمزور استدلال سے ہے. قرآن تو ابھی زیر بحث نہیں ہے، قرآن کو تو ہم لے آئیں گے زیر بحث کہ وہ ہڈی پہ تھا، چمڑے پہ تھا، چھال پہ تھا، کاغذ پہ تھا، لیکن کاغذ ہی نہیں تھا اس دور میں، لہٰذا قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا برہان قاطع ہے؟ چائنا وغیرہ میں تھا، جو عرب کی سرزمین ہے وہ ابھی اتنی ڈیولپ. دعوے ہیں نا بھائی، دعوے ہیں نا، چائنا میں تھا، عرب میں نہیں تھا. اس کے لیے استدلال کیا ہے؟ ریزننگ ہوتی ہے، دعوے نہیں ہوتا. میں کہوں افریقہ میں تو تھا، افریقہ میں لوگ کپڑے پہنتے تھے، عرب میں نہیں پہنتے تھے، تو بھائی مجھ سے پوچھے گا نا بھی کیسے بات کر رہے ہو، کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، کس نے کہا کاغذ نہیں تھا آپ کو، کہاں سے استدلال آیا آپ کے پاس؟ یعنی کسی بھی چیز کو جو ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہسٹری یا تو مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا کرسچنز اس ٹائم کسی موقع پہ ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں، یا جیوز لکھ رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی ہسٹوریکل ہمیں چیزیں تو ہسٹری سے آپ کو اب ٹھیک ہو گیا، آپ نے کسی ہسٹری کی کتاب میں پڑھا، تو ہسٹری کی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی چیز آپ تک پہنچے تو وہ قابل حجت ہے آپ کے نزدیک کہ ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہے کہ کاغذ نہیں تھا، لہٰذا میں مان لوں گا کاغذ نہیں تھا. لیکن ہسٹری یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے ایک کتاب قرآن کی دی تھی، تو وہ میں نہیں مانوں گا جب تک کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں آئے گی. نہیں میں نے نہیں کہا کہ میں نہیں مان رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کاغذ تھا تو ہم تک پہنچا کیوں نہیں ہے؟ نہیں سوال میں اگلا سوال کر رہا ہوں نا آپ سے. کاغذ تھا، دیکھیے نا چیزوں کو جس ریزننگ کی بنیاد پہ وہاں میں مانوں گا، وہیں ریزننگ بنیاد پہ یہاں ماننا پڑے گا. اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دو چیزوں کو جان رہے ہیں. آپ کو ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہوا ملا کہ مثال کے طور پہ عرب کاغذ سے واقف ہی نہیں تھے. اگر کسی ہسٹری کی کتاب میں لکھا ہو تو ضرور مجھے دکھائیے گا. اس طرح کی کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی. قرآن مجید کاغذ زیر بحث لا رہا ہے، قلم کو زیر بحث لے کر آ رہا ہے. کاغذ عربوں میں موجود تھا، عرب لکھتے تھے کاغذوں پہ. خود عربوں کا لٹریچر بتا رہا ہے کہ کاغذوں پہ لکھ کے قصائد عرب میں لٹکائے جاتے تھے. زیر بحث نہیں ہے، یہ تو متفق رائے بات ہے، کاغذ تھا. اگلی چیز جو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو مثال کے طور پہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ملا کہ بھی عربوں میں کاغذ نہیں تھا، یا آپ نے خبر وہاں سے لی،
اور باہر جا کر تلاش کیا بھی کاغذ نہیں تھا, یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ان لوگوں کا قرآن کو کاغذ میں ہے کہ نہیں ہے, تو آپ نے کہا بھی بالکل ٹھیک بات ہو گئی, نہ کاغذ تھا نہ ان کے پاس ہے. یہی ہے نا استدلال. نہیں, جو میرا مین کوسچن ہے نا وہ یہ مین پہ بھی آئیں گے, کاغذ کی حد تک یہ استدلال ہے نا, کاغذ نہیں تھا بھی آپ نے کہا. ہم موضوع سے دوسری طرف نہیں جائیں گے موضوع سے دوسرے, واپس آئیں گے موضوع پہ. کاغذ میں صرف ریزننگ کے اندر جو فلا ہوتے ہیں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے نا. تو ہسٹری سے ایک چیز اخذ کی اور خارج میں اس کا ثبوت تلاش کیا, اور اس سے یہ کہا کہ چونکہ کاغذ نہیں تھا اور اس وقت ان کا قرآن کاغذ میں نہیں ہے, اس لیے ہمیں کیسے اعتبار ہوگا کہ یہ وہی قرآن ہے. یہی ہے نا کل ملا کے استدلال. ریزننگ کی حد تک بات کر رہا ہوں, ریزننگ کا فلا سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ ہو گئی ایک بات. اب اس میں جو آپ نے پہلا فیکٹ اخذ کیا وہ کہاں سے اخذ کیا؟ ہسٹری کی کسی کتاب سے. وہ کتاب صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب آپ کی بنا استدلال کا پہلا مقدمہ خود محل استدلال ہو گیا, قطعی مقدمہ ہی نہیں رہا. ٹھیک بات ہے میری کہ غلط بات ہے؟ آپ دوسرا کی ٹرمز یوز کر رہے ہیں جو مجھے نہیں. محل استدلال کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو پروف کرنے کے لیے مجھے ایک اور آرگومنٹ لانا پڑے گا. ہسٹوریکل نیریٹو ہے نا, صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. یہی ہو گیا. جی ایسے ہی یہی ہے نا بھائی, کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کو پھر مجھے پروف کرنا پڑے گا کہیں سے. یہی ہوگا نا بھائی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آرگومنٹ کا پہلا پریمیسز خود اس چیز کا محتاج ہو کہ اس کو ثابت کیا جائے, تو اس کی بنیاد پر میں کوئی ایبسولوٹ نتیجہ خزی نہیں کر سکتا. یہ صرف میں اس ریزننگ کا فلا بتا رہا ہوں. قرآن مجید کیا ہے وہ بھی آتا ہوں میں اس کے اوپر. یہ بات واضح ہوئی آپ پر؟ پہلی چیز واضح ہوئی. جی واضح ہوگی. 2 سوال میں کروں گا, اس کے بعد جو یہ ریزننگ ہے کہ فلاں کتاب میں لکھا تھا کہ کاغذ نہیں ہے, تو یہ اس کا آرگومنٹ زمین پہ آگے گر جائے گا, اس لیے کہ یہ کتاب میں لکھا تھا, اس کو خود میں نے پروف کرنا ہے. وہ کتاب صحیح بات بیان کر رہی ہے, اس کو پھر میں نے پروف کرنا ہے. تو دنیا کے اندر جس وقت آپ ایبسولوٹ نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو اس میں جو پریمیسز قائم کیے جاتے ہیں ان پریمیسز کو بدیہیات میں سے ہونا چاہیے. یعنی بدیہیات کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایگزسٹینشل ریئلٹیز ہونی چاہیے, وجودی حقیقتیں ہونی چاہیے. ان کو ہر شخص بغیر کسی تردد کے حاصل کر لے, وہ پریمس ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, صرف ریزننگ کا پروسیس سمجھانے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں مخلوق ہوں اور ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے, لہٰذا میرا بھی ایک خالق ہے. یہ میرے 2 پریمیسز میں نے قائم کیے اور اس کی بنیاد پہ ایک نتیجہ میں نے نکالا. یہ دونوں پریمیسز ہیں, یہ دونوں پریمیسز وجودی حقیقتیں ہیں, ایگزسٹینشل ایویڈنسز ہیں. اس پر مجھے کہیں باہر جا کے استدلال نہیں کرنا. آؤ میں تمہیں ہسٹری کی کسی کتاب میں بتاتا ہوں, وہاں لکھا ہوا تھا انسان مخلوق ہے, لہٰذا مخلوق کا خالق ہونا چاہیے. نہیں, میرا وجود, آپ کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ بنائے گئے ہیں, کیونکہ بنانے کا عمل آپ خود کرتے ہیں. آٹا گیہوں دال چاول کھاتے ہیں, نطفہ بیضہ بنتا ہے, 9 مہینے رحم مادر میں نشو نما ہوتی ہے اور بچہ نکل آتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے ہم تخلیق شدہ ہیں. تو پہلا مقدمہ بھی ثابت اور مخلوق کا خالق ہونا چاہیے, دوسرا مقدمہ بھی ثابت, ایگزسٹینشل حقائق ہیں. تو اس کی بنیاد پہ جب کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے گا تو وہ وجودی حقیقت ہوگا. تو خالق ہونا چاہیے ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, وجودی حقیقت ہے. اس کو کہتے ہیں ریزننگ کے مقدمات کو درست کرنا. اب آئیے اگلی بات پر کہ قرآن مجید کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا تھا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کو دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے کوئی نسخہ لکھ کے کسی کو دے دیا ہو. ایک طریقہ وہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ کا ایک نسخہ لکھا ہوا ہے, وہ کسی کو دے دیا. اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ. اس کو ہسٹری کے ذریعے سے آپ آگے بیان کرتے ہیں. اور دوسرا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو میں آگے زیر بحث لاتا ہوں. پہلے طریقے پہ آ جاتے ہیں جو جس طریقے کا مطالبہ ہے. اس طریقے کو اگر اپنا لیا جائے تو خود وہ طریقہ, اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہوتا, میرے پاس کوئی نسخہ ہوتا, تو قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ ناقص چیز اور کوئی نہ ہوتی روئے زمین پہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نسخہ ہے, ایک رپورٹنگ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ہسٹوریکل اسکرپچر ہے. اس کا معاملہ وہی ہوتا جو اس کتاب کا ہوتا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں کاغذ نہیں تھا, کوئی فرق نہ ہوتا. اس لیے کہ آپ میرے سامنے وہ نسخہ رکھتے, میں کہتا بھائی ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نسخہ رسول اللہ نے لکھوایا تھا
اس کے لیے ذرا ثبوت پیش کرو اس میں سے. یہ بتاؤ آپ کہیں کاربن ڈیٹنگ کر کے تو آپ مجھے یہ بتا دیں گے 14 سال پرانا ہے. وہ 1400 سال میں دار الندوہ کے اندر بیٹھ کے قریش نے کوئی نسخہ بنایا ہو تو کاربن ڈیٹنگ تو مجھے وہی بتائے گی 14 سال پرانا ہے. وہ یہ کیسے بتائے گی کہ یہ محمد رسول اللہ نے لکھوایا تھا؟ تو اگر کوئی نسخہ ہوتا تو اس کا حال وہی ہوتا جو اس استدلال کا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں کاغذ نہ ہوتا. ناقص ترین ذریعہ استدلال ہوتا اگر کسی نسخے کے ذریعے ہم بیان کر رہے ہوتے. اس کے بارے میں آپ مجھے بتاتے کہ یہ جو نسخے کی جس کی تم بات کر رہے ہو نا، یہ نسخہ الگ ہے اور اصل نسخہ الگ تھا، وہ چوری ہو گیا تھا. اور وہ پھر کرتے کرتے قاہرہ پہنچا، وہاں سے بغداد پہنچا، بغداد سے دلی میں آیا تھا، یہ اس کی کاپی تم مجھے دکھا رہے ہو، نسخہ ثابت کرو تم. تو پوری امت مسلمہ 2.5 ارب الٹے لٹک جائیں اس نسخے کے بارے میں یہ دنیا کو نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ کا نسخہ ہے. بتایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ کا سب سے بڑا نقص یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی قطعی حقیقت آپ اخذ نہیں کر سکتے. تو اب اس کو یہاں رکھ دیں. دوسرا ذریعہ علم کیا ہے؟ دوسرا ذریعہ علم یہ ہے کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد، اب یہ عقلی مقدمہ ہے، اس پریمیسز کو میں عقل کی بنیاد پہ بیان کروں گا، آپ نے عقل کی بنیاد پہ یہاں ریفیوٹ کرنا ہے اس کو. اگر یہ یہاں ریفیوٹ نہیں ہوا تو پھر جو کچھ آگے نقل کر رہا ہے وہ آپ سے اب ثابت ہو جائے گا. افراد کی اتنی بڑی تعداد، اس کو ہمارا علم بیان کرتا ہے کہ وہ حقیقتیں جو ان دو چیزوں سے منقل ہوں، لکثرت عددہم وتباین امکنتہم، یعنی اتنی بڑی تعداد افراد کی اس ایونٹ کو منتقل کرے اور مختلف جگہوں پر ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، عقلاً ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اتنی بڑی تعداد افراد کی کسی ریئلٹی کو منتقل کر رہی ہو، واقعے کو منتقل کر رہی ہو، کسی ایونٹ کو منتقل کر رہی ہو اور اس سے آگے بڑھ کے کسی اسکرپچر کو منتقل کر رہی ہو، تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. کیوں عقلاً محال ہے؟ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کی تعداد لاکھوں میں تھی. جو آخری اجتماع ہوا اس میں تعداد کہتے ہیں اتنی متجاوز ہو گئی تھی. ان سب لوگوں کو آپ نے جگہ بٹھانا ہے. بٹھانے کے بعد ان سے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کرنی ہے کہ آج سے ہم سب رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد قرآن کے نام پر جو ایک کتاب انہوں نے ہمیں دی تھی جھوٹ منتقل کریں گے. تو پہلے تو اس ایونٹ کی رپورٹنگ آپ لا کے مجھے دکھائیے کہ یہ سب لوگوں سے آپ نے اوتھ لیا ہو. اس کے بعد یہ لے کر آئیے کہ لاکھ کے لاکھ لوگوں نے یہ طے کر دیا ہو کہ جی ہم جھوٹ بولیں گے. ذرا مجھے انسانوں کے ہاں کوئی اس کی نظیر دکھا دے دنیا میں کہ 1 لاکھ آدمی اتنی بڑی تعداد افراد کی بیٹھے اور کہے آج سے ہم یہ جھوٹ آگے منتقل کریں گے کہ پاکستان تو ایشیا کے اندر پایا نہیں جاتا، پاکستان تو انٹارکٹیکا میں پایا جاتا ہے. ذرا دکھا دے مجھے. یعنی افراد کا علم، ان کا کانشیس، ان کا شعور، انسانیت اتنی بڑی تعداد میں پوٹلی میں باندھ کے دریا پرت کر دے. یہ کبھی ہوا دنیا میں؟ کبھی نہیں ہوتا. تو افراد کی اتنی بڑی تعداد جب کسی ایونٹ کو منتقل کرتی ہے تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. یہ ایک مقدمہ ہے. اگر اس مقدمے پر اختلاف ہے تو پھر قرآن مجید پر بھی اختلاف کریں، پھر ہسٹورک ہسٹری پہ بھی اختلاف کریں، پھر اسٹیبلش ہسٹری پہ بھی اختلاف کریں، اور اس سے بڑھ کے محمد رسول اللہ نامی کوئی شخصیت دنیا میں تشریف لائی تھی اس پہ بھی اختلاف کریں. اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ کوئی شخصیت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، کیسے معلوم ہوا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر صرف یہ نہیں، تمام ہسٹوریکل اسٹیبلش فیکٹ اس پہ پھر آپ کو اختلاف کرنا ہے. پھر پاکستان 1947 میں نہیں بنا، پھر کارل مارکس نے داس کیپٹل نہیں لکھی، پھر غالب کی دیوان نہیں ہے، پھر آپ کہیے کہ ابن عربی نامی کوئی شخصیت نہیں پائی جاتی تھی. ہر چیز کا آپ نے انکار کرنا ہے. اس پوزیشن پہ آئیں تو پھر آپ مجھ سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ بھئی یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں. افراد کی اتنی بڑی تعداد جب کسی ایونٹ کو منتقل کرتی ہے تو اس پر جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ عقلاً محال ہے. تو قرآن مجید اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کو لکھ کر نہیں دیا، ایک شخص کے کان میں نہیں بتایا، بلکہ افراد کی اتنی بڑی تعداد تھی، ہزاروں لاکھوں، وہ لکھ بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، اس کو سنا بھی رہے ہیں، اس کو دہرا بھی رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اس کے اعراب، اس کے اسالیب محفوظ کیے جا رہے ہیں. دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کی ریڈنگ کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو پڑھنے سے ریڈنگ وجود میں آتی ہے، ٹیکسٹ کو پڑھنے سے اس کے ویریئنٹس بنتے ہیں. اس ریڈنگ کو بھی اس کتاب کے اوپر ثبت کر دیا گیا ہے. یہ اعراب اسی ریڈنگ کی علامات ہوتی ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے.
تو اس کے بارے میں جو اہتمام ہوا ہے وہ تو کائنات کے اندر کسی دوسری کتاب کے بارے میں کبھی ہو ہی نہیں سکا. تو اس کتاب کے بارے میں تو آپ نے دلیل لا کر دینی ہے کہ یہ جو کتاب تم بتا رہے ہو میں آ کر ثابت کرتا ہوں کہ یہ 10 ارب لوگ جو پیدا ہونے سے لے کر آج تک اس کو نقل کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ پہ جمع تھے, اور میری یہ بنا استدلال ہے. اور بنا استدلال کیا ہے؟ تاریخ میں لکھی ہوئی کہ کاغذ نہیں تھا اس زمانے میں. او بھائی اس زمانے سے لوگ منتقل کر رہے ہیں, لکھنے والے روز لکھتے تھے, یاد کرنے والے روز یاد کرتے تھے, پیغمبر کو سناتے تھے, پیغمبر ان کو سناتے تھے, پھر پیغمبر کو جبریل نے سنایا, پھر جبریل کو پیغمبر نے سنایا. یہ دور ہوئے اس میں صحابہ موجود تھے. اور پھر اس کے بعد مسلمان نسل در نسل پوری دنیا میں اس متن کو اس کی ریڈنگ کے ساتھ, اچھا متن اور ریڈنگ ایک طرف چھوڑ دیں, اس کو یاد کر کے حافظے میں آگے منتقل کر رہے ہیں. اس کتاب کا اتنا اہتمام, اس کے مقابلے میں کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ مجھے کوئی نسخہ دے دیں آپ لکھا ہوا, تو اس سے زیادہ ناقص ذریعہ علم نہیں ہوگا قرآن کو ثابت کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ. آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں. آپ نے کہا کہ کارل مارکس کو بھی نہ مانے, پھر مرزا غالب کی شاعری کو بھی نہ مانے. مسئلہ یہ ہے کہ کارل مارکس کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, غالب کی شاعری کو نہ مان کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ وہ لکھ بھی رہے ہیں. قرآن کو بھی نہ مان کے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ قرآن نامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جہنم تو جنت, یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ استدلال میری کبھی گرفتی میں نہیں آ سکا کہ میں ایک شخص کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے تو خودکشی کر لو. تو کہتے ہیں خودکشی کی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. وہ بھائی یہ خدا نہیں ہے, وہ قرآن نہیں ہے, کوئی اس کی ہدایت نہیں ہے, تو جہنم کہاں سے آ گئی؟ کارل مارکس کی مثال میں نے قرآن ماننے کے ضمن میں نہیں دی, ان حقائق کی بنیاد پر دی ہے کہ جن حقیقتوں کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں, تو جس کرائیٹیریے پہ وہاں اخذ کر رہے ہوتے ہیں کرائیٹیریے سیم ہونا چاہیے. یہ کس نے کہا ہے کہ کارل مارکس کو نہیں مانیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے؟ یعنی دو باتوں کو آدمی, جس وقت آرگومنٹ کی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب فلاز نظر آتے ہیں نا, بھئی قرآن کو تو میں نے ماننا ہے اس لیے, تو آپ نے قرآن کو ماننا ہے جنت میں, تو آپ پرابلم بتائیے مجھے کہ جو قرآن آپ تک منتقل ہوا ہے آپ کو اس پہ شبہ کیا پیدا ہوا ہے, وہ پرابلم بتائیں. آپ افراد کی اتنی بڑی تعداد نے آپ کو دیا جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے, ان کا اس پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخصیت تشریف لائی تھی, انہوں نے ایک کتاب ہمیں دی, لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو سنا, لاکھوں کو منتقل کیا, کروڑوں کو منتقل کیا, اربوں کو منتقل کیا, لکھ رہے ہیں پہلے دن سے, یاد کر رہے ہیں, نسخے بن رہے ہیں, اہتمام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے آ کر بتانا ہے کہ بھئی یہ جو تم 10 ارب مان رہے ہو یہ آیت تو تھی نہیں رسول اللہ کے دور میں, تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے, ہم نے کچھ ثابت نہیں کرنا, وہ ثابت ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ ریٹن ریکارڈ کیوں نہیں ملتا؟ میں نے یہ کس نے کہا آپ کو؟ نہیں, آپ کو کس نے کہا ریٹن؟ یہ لوگوں, یہ اربوں لوگوں نے جو آگے منتقل کیا, یہ ہوا میں منتقل کیا. کہاں ہے؟ ہمیں دکھتا نہیں ہے, کہاں پہ ہے وہ؟ رہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں, اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سب سے ناقص بات ہوگی, اس لیے کہ آپ جب ریٹن ریکارڈ سے مجھے کوئی چیز دکھاتے تو میرا اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہوتا. مجھے آپ کل ریٹن میں لکھا ہوا دے دیں کسی کتاب میں غالب کا نام اور آگے شاعری, میں مان لوں گا اس کو. اور بھائی غالب نے اس دنیا میں ایک وقت گزارا ہے, اس کے معاصرین تھے, اس کے قلم سے جو چیزیں نکلی وہ لوگوں نے اخذ کی. ریٹن کی نام پر آپ مجھے جو کچھ دے دیں میں مان لوں گا؟ کبھی نہیں مانوں گا. تو ریٹن بہت کمزور چیز تھی. میں تو اس سے آگے آپ کو بڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ریٹن موجود ہے یہ آسمان سے آیا, یہ اتنی بڑی تعداد اس کو لکھ لکھ کے آگے منتقل کر رہی ہے. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پہلے دور میں یہ نہیں پایا جاتا تھا, آپ کو بتانا ہے آ کر. آپ بتائیں کہ پہلے دور میں صحابہ اکرام کے پاس جو قرآن تھا وہ اس سے مختلف تھا, آپ بتائیں مجھے لا کر نا, آپ پیش کریں ریٹن ریکارڈ. آپ بتائیں دور متوسط میں انہوں نے تبدیل کر لیا تھا, ریٹن ریکارڈ پیش کرنا آپ کے. ہمارا تو ریٹن بھی ہے, بولا ہوا بھی ہے, یاد کیا ہوا بھی ہے, سب کچھ ہے, تبھی تو یہاں تک پہنچا ہے. دکھاؤ اس دور سے ابھی تک ہمارے پاس کتنے مینوسکرپٹس ہیں؟ یعنی ہاں نہیں, میں تو آپ سے عرض کر, آپ کو مینوسکرپٹس کی ہسٹری جاننی ہے, مل جائے بڑی اچھی بات ہے, نہ ملے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مینوسکرپٹ کی بنیاد پہ مان ہی نہیں رہا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2 ذریعہ علم ہوتے ہیں. وہ لکھے ہوئے مل کیوں نہیں رہے ہمیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آگے بھائی لکھے یہ جو آپ کے پاس موجود ہے, یہ آپ کے پاس موجود ہے, یہ کہاں سے آیا ہے مجھے اس کا جواب دیں آپ. یہ لکھا ہوا موجود ہے آپ کی الماری میں, تاج کمپنی کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے, کہاں سے آیا؟ سینہ بسینہ جو لوگ یاد کرتے تھے وہ نہیں, کہاں سے آیا؟ مطلب سینہ بسینہ آپ کے سامنے سینہ بسینہ انہوں نے ایک دوسرے کو منتقل کیا, کیسے مانتے ہیں آپ؟
बेस्ट आर्गुमेंट इससे यही मिला है उलमा की तरफ से। नहीं, बेस्ट आर्गुमेंट उलमा को छोड़ें इस वक्त, अपना बताएं, ये लिखा हुआ कहाँ से आया आपके पास? लिखे हुए की तलाश है ना, ये जो लिखा हुआ अलमारी में मौजूद है कहाँ से आया? देखें, हम अगर टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हैं, हम प्रॉफिट के दौर में हो, सहाबा कराम कुरान लिख रहे हैं, वो रिटर्न रिकॉर्ड फिर उन्होंने अपने बच्चों को लिखवाया होगा, वो आगे ट्रैवल करके दूसरे मुल्कों में गए होंगे, वहां पे लोगों ने लिखा होगा पहले 200-300 सालों में। वो सारी चीजें कहाँ पे हैं? नहीं, अगर मिसाल के तौर पे वो चीजें मुझे नहीं मिलती, वो सब की सब तल्फ हो गई, वो सब की सब जलजला आया खत्म, मैं एक सेकंड के लिए आपको मान, सब की सब तल्फ हो गई, एक सेकंड फॉर अ सेक ऑफ आर्गुमेंट। ऐसे ही होता होगा ना, लिखने वाले लिखते होंगे तो उनके नुस्खे पाए जाते होंगे, कहीं पे पाए जाते होंगे, हैं भी बहुत सारे। अगर आपको तारीख से दिलचस्पी है, उलूम कुरान से दिलचस्पी है, नुस्खों से दिलचस्पी है, उनके हरूफ के अंदर क्या तगय्युर आया उससे दिलचस्पी है, बर्मिंघम की लाइब्रेरी में चले जाएं, तुर्की की उसमें तोप कापी में चले जाएं, 10 जगह पे आपको मिल भी जाएंगे। मैं तो एक मिनट के लिए इसको मान लूँ कोई एक भी नहीं पाया जाता, मौजूद है। तारीख में उसका हवाला है, हर एक का नुस्खा है, सहाबा का नुस्खा है, सैयदना अबू बकर ने उन तमाम के नुस्खे मंगाए हैं जिनके पास लिखे हुए मौजूद थे। सईदा हफ्सा के पास मौजूद थे, सईदना उमर का नुस्खा था, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मौजूद थे, उबई बिन काब के पास मौजूद, सबके पास अपने अपने लिखे। ये तारीख ही बता रही है, जिस तारीख से आप कागज लेकर आ रहे थे वो बता रही है। लेकिन मैं इसकी बुनियाद पर कुरान मजीद को साबित नहीं करता। ये बात समझने की है, सवाल तारीख से मुतल्लिक है या कुरान के सबूत से मुतल्लिक है, इनको अलग अलग करें। तारीख से मुतल्लिक है तो ये तारीख का मौजू है कि भाई आपके दिल में ये कसक पैदा हुई कि आखिर इतनी बड़ी तादाद लिखती भी होगी ना, पढ़ती भी होगी, तो अब हम देखते हैं कि वो नुस्खे दुनिया में आसार कदीमा भी मिल जाते हैं, चीज़ें भी मिल जाती हैं। क्या कोई नुस्खा भी मिला आज तक? तो बेशुमार नुस्खे मिल जाएंगे आपको। आप जाइए सिर्फ बहरीन के म्यूजियम में चले जाएं कुरान का, वहां पर देख लें 1200 साल के नुस्खे कैसे पड़े हुए हैं। वहां अफ्रीका के जंग जी, क्या वो 100% कंप्लीट कुरान है? यही तो बात है ना, यही तो नुक्ता है जिससे मैं आपको उठाना चाहता था। अब आपने क्या किया? आपने वही काम किया। मुझे चूंकि पहले से इल्म है कि आपने ये काम करना है, आप उसके जरिए मेरा कुरान साबित करेंगे। आप उसके बाद कहेंगे इसको जरा अलहम से वन्नास तक साबित करो। मैं उसके जरिए साबित ही नहीं कर रहा, मेरा वो जरिए इल्म ही नहीं है। उस नुस्खे की बुनियाद पर मैं कुरान अखज़ नहीं कर रहा, मैं उन लाखों लोगों की गवाही की बुनियाद पर जिन्होंने पहले दिन हुदूस के वक्त से लेके आज तक उस चीज को लिख बोल याद करके आगे मुंतकिल किया है, उनकी बुनियाद पर मैं कुरान अखज़ करता हूं, जिसकी बुनियाद पर मैं एस्टेब्लिश हिस्ट्री अखज़ करता हूं। यही तो नुक्ता है आपका। बस आप यही चाहते हैं कि उस तारीखी नुस्खे में से पूरा कुरान बरामद करके दिखाओ। मेरा वो जरिए इस्तदलाली नहीं है। मैं क्यों पूरा कुरान उससे बरामद करूं? मैं तो तब बरामद करूं कि जब मैं ये मानूं कि लिखी हुई एक किताब आएगी, वो तो मैं पूरा निकाल के दे दूं। मैंने आपको 10 मिसालें दी कि मैं पूरा निकाल के दे दूं, उसके बाद भी वो कुरान साबित नहीं होता। मैं आपको 1400 साल पुराना कोई नुस्खा निकाल के दूं जिसमें हर्फ बहरफ ये कुरान लिखा हो जो आपके हाथ में हर्फ बहरफ लिखा हो, तब भी ये साबित नहीं होता कि रसूलुल्लाह का कुरान है। हो ही नहीं सकता। इसलिए आप उसके बारे में ये कहें कि ये एक शख्स ने बैठ के वहां लिख दिया था, अजमी गुलाम था, तो मेरे पास कोई इस्तदलाल नहीं है। मैं इजमा और तवातुर, आप उसका इनकार करें, उस जरिए इल्म का इनकार करें कि इजमा और तवातुर मुहकम कतई जरिया इल्म नहीं है, इसका इनकार करें, इसके बाद कुरान पे बहस होगी। मेरे नजदीक कुरान इस जरिए इल्म से मिला है। इस जरिए इल्म को पहले आप साबित करें कि ये बोगस जरिए इल्म है, फिर मैं अपना कुरान साबित करूंगा उससे। मेरी ये बिना इस्तदलाली नहीं है। देखिए, मैंने आपको नुस्खे बताए, जैसे ही आपने कहा नहीं मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए पूछ रहा हूं कि कोई नुस्खे तो होने चाहिए ना। मैंने कहा है भाई, देख लो, ये तो तारीख बताती है, अमर वाकई होनी चाहिए, अकल भी कहती है, हैं बहुत सारे। आप कहते हैं नहीं उससे पूरा कुरान निकालो, तो वो मेरी बिना इस्तदलाली है, मैं क्यों निकालूं उससे पूरा कुरान? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी पठान भाई, हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। यहाँ